السلام علیکم، ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ میں 6 مستقل اور 1 ایکٹنگ جج کی تقرری کی منظوری دے دی ہے۔ ججز کی منظوری کثرت رائے سے دی گئی۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ میں 6 مستقل اور 1 ایکٹنگ جج کے تقرر کی منظوری دے دی گئی۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن اجلاس میں کثرت رائے سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ شفیع صدیقی اور جسٹس صلاح الدین پنہور، بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہاشم خان کاکڑ، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس شکیل احمد کی سربراہی میں تقرری کی منظوری دی گئی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 181 کے تحت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو قائم مقام جج سپریم کورٹ مقرر کرنے کی منظوری بھی دی گئی۔ عارضی جج بننے کے بعد جسٹس گل حسن اورنگزیب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی دور سے باہر ہو گئے۔ ایڈ ہاک جج کی تعیناتی مخصوص مدت کے لیے ہوتی ہے، جبکہ ایکٹنگ جج کے لیے کوئی آئینی مدت مقرر نہیں ہے۔ آئین کے مطابق صدر مملکت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی بطور عارضی جج تعیناتی کریں گے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منی اختر نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ PTI کے دونوں ارکان بیرسٹر گوہر اور علی ظفر نے بھی اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ تحریک انصاف نے 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستیں دائر کیں جو التوا میں ہیں۔ جب تک 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک جوڈیشل کمیشن مؤخر ہونا چاہیے تھا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر نے خط میں کمیشن اجلاس مؤخر کرنے کا کہا۔ اجلاس مؤخر نہیں ہوا، جس کے باعث ہم نے اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ 26ویں ترمیم کے خلاف پٹیشن فائل کی ہے، وہ 26ویں ترمیم کے خلاف پٹیشن ہماری پینڈنگ ہے۔ تحفظات کی ہم نے بھی تحفظات کی بات نہیں، جو اندر پروسیڈنگز ہو سکتی ہے آبویسلی ہم انڈر اوتھ ہے، وہ ان کیمرہ پروسیڈنگز ہیں، وہ اس کو نہیں بتا سکتی کیا ڈسکشن ہوئی، لیکن یہ ضرور ہے وہ آپ کے پاس پریس ریلیز بھی آئے گا کہ 2 جج صاحبان نے اور ہم نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ آج بھی ان کا کنونشن تھا، لیکن کنونشن آپ کو پتہ ہے ہر طرف سے روڈ بلاک سے وہ نہیں ارینج کر پائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی تبدیل کرنے کے خلاف 5 ججز کی ریپرزنٹیشن مسترد کر دی۔ ذرائع کے مطابق 3 صوبائی ہائی کورٹس سے ججز کے تبادلے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبدیلی کی گئی، سینیورٹی لسٹ برقرار رکھی گئی ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اور جسٹس ایمن رفت کی ریپرزنٹیشن مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جسٹس سرفراز ڈوگر نے 2015 میں بطور ہائی کورٹ جج حلف اٹھایا ہے۔ صوبائی ہائی کورٹس سے ٹرانسفر ہونے والے ججز کو دوبارہ نیا حلف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں مزید کہا ہے کہ ججز کی تعیناتی اور ٹرانسفر میں فرق ہے۔ واضح ہے کہ 5 ججز نے اپنی بھجوائی گئی ریپرزنٹیشنز میں کہا تھا کہ جو جج جس ہائی کورٹ میں تعینات ہوتا ہے وہ اسی ہائی کورٹ کے لیے حلف لیتا ہے، اور آئین کے مطابق دوسری ہائی کورٹس میں ٹرانسفر ہونے پر جج کو نیا حلف لینا پڑتا ہے۔ ججز کی ریپرزنٹیشن میں کہا گیا تھا کہ دوسری ہائی کورٹس میں ٹرانسفر ہونے والے جج کی سینیورٹی نئے حلف کے مطابق طے ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان سے قانونی امور سے متعلق ذمہ داری واپس لے لی گئی ہے۔ ایڈیشنل جج جسٹس راجہ انعام امین منہاس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا قانونی امور کا جج مقرر کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ایڈیشنل جج جسٹس راجہ انعام امین منہاس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا قانونی امور کا جج مقرر کر دیا۔ ڈیپیوٹی رجسٹرار نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جسٹس راجہ انعام امین منہاس اسلام آباد ہائی کورٹ کے قانونی ونگ کے امور کے سپروائزر کریں گے، اور اس سے قبل جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق قانونی ونگ کو سپروائز کرنے کی ذمہ داری نبھا رہے تھے۔ 26ویں آئینی ترمیم اور جوڈیشل کمیشن اجلاس کے خلاف اسلام آباد، کراچی اور حیدرآباد میں وکلاء کا احتجاج۔ اسلام آباد میں احتجاج کے دوران پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں اور لاٹھی چارج، ریڈ زون کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا۔ اسلام آباد میں احتجاجی وکلاء نے سپریم کورٹ کی طرف جانے کی کوشش کی۔ ریڈ زون میں داخلہ نہ ملنے پر وکلاء نے سری نگر ہائی وے پر احتجاج ریکارڈ کرایا۔ پولیس کی جانب سے احتجاجی مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا گیا۔ سرینا چوک میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں اور ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ پولیس نے ریڈ زون کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا۔ وکلاء نے کہا کہ پرامن احتجاج ہمارا حق ہے، ہم جوڈیشل کمیشن کو باور کروانا چاہتے ہیں کہ موجودہ نظام سے انصاف کا قتل ہو رہا ہے۔ اسلام آباد میں وکلاء پر لاٹھی چارج کے بعد وکلاء کی جانب سے سٹی کورٹ کراچی میں احتجاج کیا گیا۔ حیدرآباد میں بھی وکلاء برادری کی جانب سے اسلام آباد میں تشدد اور SSP حیدرآباد کے خلاف احتجاج کیا گیا اور پولیس گردی کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔
لاہور ہائی کورٹ کے 9 ایڈیشنل ججز نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے ایڈیشنل ججز سے حلف لیا ہے. حلف اٹھانے والوں میں جسٹس حسن نواز مخدوم، جسٹس ملک وقار حیدر ایوان، جسٹس سردار اکبر علی اور جسٹس سید احسن رضا کاظمی شامل. جسٹس ملک جاوید اقبال وینس، جسٹس محمد جواد ظفر، جسٹس خالد اسحاق، جسٹس ملک محمد اویس خالد اور جسٹس چودھری سلطان محمود نے بھی حلف اٹھایا. وزیراعظم کا 2 روزہ دورہ متحدہ عرب امارات کہتے ہیں کہ مکمل معاشی استحکام کے حصول کے لیے جدوجہد جاری ہے، تاہم معاشی ترقی کا سفر ابھی کٹھن، طویل اور چیلنجز سے بھرپور ہے. دبئی میں پاکستانی کاروباری شخصیات اور سرمایہ کاروں سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ IMF پروگرام کے بعد معیشت میں کافی بہتری آئی، ترقی کے لیے اشاریے بہتر ہوئے ہیں. پچھلے سال کی نسبت ہماری ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا. جنوری میں ترسیلات زر 3 ارب ڈالرز تک پہنچ چکی ہیں. مہنگائی 2.5 اور شرح سود 12% پر ہے. IT شعبے میں ترقی کے لیے صوبائی حکومتیں اور وفاق مل کر کوششیں کر رہے ہیں. گندم اور دیگر اجناس میں باقی ممالک نے ہماری نسبت ترقی زیادہ کی. معدنیات کے شعبے میں انقلابی تبدیلیاں چاہتے ہیں. قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا احتجاج. اپوزیشن ارکان نے شدید شور شرابہ اور نعرے بازی کی اور ایوان سے واک آؤٹ بھی کیا. کورم کی نشاندہی پر کورم پورا نکلا. پیپلز پارٹی کے رکن نے سندھ میں بانی کی قلت کا معاملہ اٹھاتے ہوئے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے اس رپورٹ میں. قومی اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو بات کی اجازت نہ ملنے پر اپوزیشن کا احتجاج. احتجاج کے بعد PTI ارکان نے ایوان سے واک آؤٹ کر دیا. صاحبزادہ حامد رضا کی کورم کی نشاندہی پر کورم پورا نکلا. وقفہ سوالات میں وزارت آبی و وسائل کے سوال کا جواب نہ آنے پر اسپیکر نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سیکرٹری آبی وسائل کو طلب کر لیا. شرمیلا فاروقی نے پانی کی قلت کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا. سندھ طاس معاہدے سے متعلق سوال پر پارلیمانی سیکرٹری برائے آبی وسائل رانا انصار نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ بھارت چاہتا ہے معاہدے کو نئے سرے سے موڈیفائی کیا جائے. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کے چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا نے اجلاس چیئر کرنے سے انکار کر دیا. ایجنڈے میں اڈیالہ جیل کے دورے سے متعلق امور کو نکال دینے پر اظہار برہمی. کہا ایک طے شدہ چیز کو ایجنڈے سے نکالنا ہماری توہین ہے. جب تک اڈیالہ جیل کے دورے کو ایجنڈے میں شامل نہیں کیا جاتا میں اس کمیٹی کا حصہ نہیں بنوں گا. 26 نومبر کے حوالہ سے ہم نے انکوائری رپورٹ مانگی تھی اور ہم نے IG اسلام آباد کو نوٹس کیا. اڈیالہ جیل کا اندر پارلیمنٹیرینز کو اریسٹ کیا گیا تھا انکلوڈنگ لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ. سابق اسپیکر اسد کیسر صاحب میں بھی شامل تھا. اس کے اوپر نوٹس کیا گیا تھا. ان تمام چیزوں کو ایجنڈا میں سے نکال دیا گیا. جب گزشتہ میٹنگ کے اندر یہ بات ڈسکس ہوئی اس وقت تمام جو راکین موجود تھے تو یہ اندر کا خوف ہے بیسیکلی. اس کے بعد کہیں گے کوٹ لکھپت میں نہ جائیں. جو چیز کمیٹی نے فیصلہ کر کے ایجنڈا کا اسے حصہ بنایا تھا، ایجنڈا سیٹ کرنا، کسی چیز کو نکالنا، کسی چیز کو رکھنا، یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کا استحقاق ہے. میں نے جو چیزیں ایجنڈا کے اندر رکھی تھیں جب تک وہ چیزیں ایجنڈا کا حصہ نہیں بنیں گی میرا نہیں خیال چیزیں آگے بڑھیں گی. PTI کے سینئر رہنما شوکت یوسفزئی نے اپنی پارٹی میں ڈسپلن کا ایشو اٹھا دیا. کہتے ہیں کہ تحریک انصاف میں ڈسپلن کا بہت بڑا فقدان ہے. جو لوگ بھی سستی شہرت کے لیے پارٹی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے. سوابی جلسے میں جو کچھ ہوا وہ افسوسناک ہے. شوکت یوسفزئی نے کہا کہ جلسے میں 8 فروری کا نظر نہیں آیا ہے اور شوکت یوسفزئی نے کہا کہ گورنر پنجاب وفاقی حکومت کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے. عطا تارڑ کو فوری طور پر وزارت سے ہٹا کر ان کے خلاف تحقیقات کی جائیں. پنجاب تحریک انصاف میں کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈسپلن کا بہت بڑا فقدان نظر آ رہا ہے. کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اگر سستی شہرت کے لیے پارٹی کو استعمال کر رہا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جو کچھ بھی ثوابی جلسے میں ہوا مجھے اس پہ افسوس ہے. جو گورنر پنجاب نے کہا ہے کہ یہ حکومت فارم 47 کی حکومت ہے اور عطا تارڑ فارم 47 کے MNA ہیں. اب یہ جو گھر کا بیدی لنکا ڈھائی والا مثال ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا ہے، یہ گورنر پنجاب کہہ رہا ہے جو پیپلز پارٹی اتحادی ہے حکومت کے ساتھ. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے اور فارم 47 کے MNA ہیں. عطا تارڑ اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ عطا تارڑ کو فوری طور پر وزارت سے ہٹایا جائے، ان کے خلاف انکوائری کی جائے، باقاعدہ تحقیقات کی جائے. مولانا فضل الرحمان نے قبائلی مسائل کے حل کے لیے اسلام آباد مارچ کی دھمکی دے دی ہے. کہا ہم پاکستان اور آئین کے وفادار ہیں لیکن جبری فیصلے نہیں مانیں گے. پشاور میں قبائلی جرگے سے خطاب کرتے ہوئے کہا آج قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا میں امن نہیں، ہم قانون اور
آئین کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ملک توڑنے کی بات کی جا رہی ہے. مجھے غدار کہا جاتا ہے. آئین کے چند کاغذ کو بوجھ تم لوگوں نے سمجھا ہے. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمارے حکمران امریکہ اور مغرب کے غلام اور پیروکار ہیں. امریکہ افغانستان میں دوبارہ جنگ کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. سندھ ہائی کورٹ میں شام میں محصور پاکستانی فیملی کی وطن واپسی سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی ہے. وزارت خارجہ شام میں پاکستانی سفارتخانے اور دیگر کی جانب سے جواب جمع نہیں کرائے گئے. جسٹس صلاح الدین پنہور نے کہا کہ یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے, فریقین جلد جواب جمع کروائیں. وکیل درخواست گزار نے بتایا کہ شام میں حالات تبدیل ہو چکے ہیں, محصور فیملی سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے. درخواست گزار محی الدین خان نے کہا کہ میری بہو اور اس کے 2 بچے شام میں محصور ہیں. میرا بیٹا محمد کامران پیٹرولیم کمپنی میں ملازمت کرتا تھا. شام میں خانہ جنگی کے بعد بیٹا لاپتہ ہے. بہو اور بچے پناہ گزین کیمپ میں رہائش پذیر تھے. وکیل نے مزید کہا کہ شام میں پاکستانی سفارتخانہ کوئی مدد نہیں کر رہا. پشتون قومی فاٹا مشاورتی جرگے کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے. جرگے نے مطالبہ کیا ہے کہ قبائلی اصلاح میں نقصانات کا ازالہ کیا جائے. تمام سیاسی قیادت کو آل پارٹیز کانفرنس میں مدعو کیا جائے. آپ کو بتائیں کہ مزید کہا گیا ہے کہ قرم ایجنسی میں فسادات کی روک تھام کے لیے کوہاٹ کے 14 نکاتی معاہدے پر عمل درآمد کیا جائے. افغانستان کے ساتھ آمد و رفت اور تجارتی راستوں کی سہولت دی جائے. تجارتی سرگرمیاں کھول دی جائیں. ملک بھر میں لاپتہ افراد کی قانونی کارروائی کے لیے عدالتوں میں پیش کیے جائیں. قومی مشاورتی جرگہ قبائل اور جنوبی اضلاع میں امن و امان کی صورتحال پر ٹھوس اقدامات کرے. قبائلی علاقوں میں صحت اور تعلیم کو بنیادی سہولیات کی فراہمی اور بے روزگاری کا خاتمہ کیا جائے. اور اب آپ کو آگاہ کریں گے بین الاقوامی منظرنامے سے. تو آپ کو بتائیں کہ النور فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام خصوصی چیریٹی پروگرام کا انعقاد کیا گیا. مقامی کمیونٹی کے افراد, سماجی اور سیاسی شخصیات اور مخیر حضرات سمیت آزاد کشمیر سے صاحبزادہ سید اکرام شاہ نے خصوصی شرکت کی. مقررین نے پانی کی قلت, تعلیم اور صحت جیسے مسائل پر روشنی ڈالی اور فاؤنڈیشن کی جانب سے جاری منصوبوں کے بارے میں آگاہ کیا. منتظمین نے بتایا کہ النور فاؤنڈیشن کے تحت ہینڈ پمپ لگانے کا منصوبہ جاری ہے. اس کے علاوہ مساجد کی تعمیر, خواتین کے لیے یونیورسٹی کا قیام, ایمبولینس سروس کی فراہمی, غریب و نادار بچیوں کی شادیوں میں مدد کی بھی جا رہی ہے. تقریب میں مخیر حضرات نے مختلف فلاحی منصوبوں کے لیے عطیات بھی دیے. یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے برطانیہ میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. مانچسٹر کے ٹاؤن اولڈہم میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے تقریب منعقد ہوئی. تقریب میں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا. مقررین نے مطالبہ کیا مقبوضہ کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت دیا جائے. تقریب کے بارے میں مزید جانتے ہیں اولڈہم سے اسحاق چودھری کی رپورٹ میں. یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے اولڈہم میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس میں اظہار خیال کرتے ہوئے میزبان تقریب نظر حسین ناصر, راجہ آفتاب شریف, چودھری محمد اکبر, راجہ ذوالقرنین, چودھری اقبال قاسگمی, رزاق قادری اور دیگر نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے انسانی حقوق کی تنظیموں اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیریوں پر ظلم بند کرائے اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی روشنی میں کشمیریوں کو استصواب رائے کا حق دلوائے. انشاءاللہ تعالی یہ جو شہداء کشمیر ہے ان کی شہادتیں انشاءاللہ رنگ لائیں گی, اور ہم ایز اے قوم, چاہے آزاد کشمیر کے لوگ ہوں چاہے پاکستان کے لوگ ہوں, تاریخ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں. کشمیر پاکستان کی اشارے اور کشمیری پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور میں ایک پیغام یہاں دینا چاہتا ہوں, اور میں جناب اپنے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب کو ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح وہ کشمیر کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. یہ پیغام ہے پوری بین الاقوامی دنیا کے لیے کہ کشمیر نہ کبھی غلام رہا ہے اور نہ رہے گا, اور ہم آزادی لے کر رہیں گے انشاءاللہ تعالی. سب کے سب کشمیریوں کے ساتھ ہیں, اور ہم اپنا مال, جان, اولاد, ہر چیز جذبہ جہاد کے ساتھ کشمیریوں کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ کشمیر آزاد ایک دن ہوگی. ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے سول آدمی شہید ہوئے ہیں, ہم ان کے بھی دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت کرے. تقریب کے آخر میں مولانا عبدالقدوس نے شہداء کشمیر کے درجات کی بلندی اور کشمیر کی آزادی کے لیے دعا کرائی. اسحاق چودھری, ABN نیوز, اولڈہم. ازبکستان کے متعدد شہروں میں شدید برف باری کے باعث درجہ حرارت -10 سے -12 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا ہے. برف باری کی وجہ سے معمولات زندگی متاثر ہو گئے. برف سے ڈھکی سڑکیں دلکش منظر پیش کرنے لگیں. نوجوان اور بچے برف باری سے لطف اٹھانے کے لیے پارکس کا رخ کر رہے ہیں. اسی بارے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے ڈاکٹر عبدالرحمان اسامہ سے. جی عبدالرحمان اسامہ, بتائیے گا. جی, ازبکستان کے مختلف شہروں میں درجہ حرارت
نقطۂ انجماد سے بھی گر چکا ہے۔ اس وقت سردی کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 2 روز سے جاری رہنے والی برف باری کی وجہ سے ازبکستان کے مختلف شہر سمرقند، بخارا، خیوا اور دیگر شہروں میں درجہ حرارت -10 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس برف کی وجہ سے نظام زندگی بالکل مفلوج اور معطل ہو کر رہ گیا ہے، لوگ گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی منچلے اور بچے اس موسم کو انجوائے کرنے کے لیے، برف باری کی سفید چادر کو دیکھنے کے لیے پھر بھی اپنے گھروں سے باہر آ چکے ہیں اور اس نظارے کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ جہاں پہ سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہاں پہ رات کے وقت رات کی روشنیاں، اسٹریٹ لائٹس اور چاند کی چاندنی سے برف کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ بقائے نور کا منظر پیش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔